ہاں جی، لے جی آج بڑی زبردست خبر ملی ہے میاں نواز شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی، ٹرمپ کی طرف سے بھی، کہ پاکستان اپنے اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان اگر وہ چاہیں تو مذاکرات کے لیے ریڈی ہے، تیار ہے۔ یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے، اور اطلاعات کے مطابق آپ نے بھی پڑھ لیا ہوگا کہ حافظ صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کی، اور میاں صاحب نے ایرانی صدر پزشکیان صاحب سے بات کی، اور اس طرح معاملہ آگے چلا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ تھا امریکی وفد پاکستان پہنچ چکا ہے۔ اس میں پہلے تو جیرڈ کشنر، ٹرمپ کے داماد صاحب، اور اسٹیو وٹکاف، ان کی موجودگی تھی، لیکن ایران نے سب سے پہلے تو ان دونوں لوگوں کو کہا کہ ان کو تو نکالے نا، ان کے ہوتے ہوئے بات چیت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ ایران نے سب سے پہلے بات چیت شروع ہونے سے پہلے ہی ایک اخلاقی پوائنٹ آف ویو سے آپ کہہ لیں کہ انہوں نے فتح حاصل کر لی ہے، اور اب جے ڈی وینس جو کہ نائب صدر ہے امریکہ کا، وہ اور ایک اور بندہ اس کے ساتھ شامل ہوں گے جو کہ ایران کو قابل قبول ہیں۔ یہ چیز یاد رکھنے کی ہے کہ جے ڈی وینس نے اس پوری جنگ کے دوران جنگ کے حوالے سے کوئی نہ بات کی، نہ ٹویٹ کی، نہ وہ کسی ایسی ڈسکشن میں سامنے آیا، لہٰذا وہ ایک سائڈ پہ ہی بیٹھا رہا، میں بھی اس لیے ایران کو وہ زیادہ قابل قبول بھی ہے۔ اچھا جناب، اب مزے کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے 2 دن پہلے کہہ دیا تھا کہ جی بات چیت ہو رہی ہے، لیکن ایران نے بڑی سختی سے اس کی وہ تردید کی تھی کہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی اور نہ ہی کچھ ایسا ہے۔ لیکن اب جب پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے جب ٹویٹ کی اور اس کے بارے میں بات کی کہ جی ہم تیار ہیں ان کے مذاکرات کروانے کے لیے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان مذاکرات کروا رہا ہے، انہوں نے یہ کہا پاکستان ان کے مذاکرات کروانے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ تھوڑا سا آپ اس میں سمجھنے کہ ڈپلومیٹک فرق رکھا گیا ہے جان بوجھ کے، آپ سمجھ سکتے ہیں، تھوڑا سا غور کریں سمجھ آ جائے گی۔ پوائنٹ یہ ہے، کیا مذاکرات ایران کی ضرورت ہیں یا امریکہ کی ضرورت ہے؟ کون چاہتا ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، ایران یا امریکہ؟ سب سے پہلے تو 2-3 چیزیں اس میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایران کے پاس، اچھا یہ تو ایک کوشچن ہو گیا نا کہ جی مذاکرات کون چاہتا ہے، اور اس میں کتنے فیصد چانس ہے کہ یہ مذاکرات کا دور جو ہے یہ کامیاب ہو جائے گا اور مزید مذاکرات کے ادوار نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو تھوڑے سے چند ایک پوائنٹ بتاتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مذاکرات کدھر جا رہے ہیں اور کیا ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایران کے پاس اہم پوائنٹس ہیں کیا، وہ کس بنیاد پہ مذاکرات میں شامل ہو رہا ہے، یا ایران کا جو اس وقت تھاٹ پروسیس ہے وہ ہے کیا۔ سب سے پہلے تو اس میں اس نے کیا ہے اور اس کے ہاتھ میں کیا ہے۔ نمبر 1، امریکہ کی دھمکیوں اور بلش بیہیویئر کے باوجود، اسرائیلی حملے کے باوجود، عرب ممالک کی سپورٹ کے باوجود، ان دونوں کو، امریکہ اور اسرائیل کو، عرب ممالک کی سپورٹ کے باوجود، لاجسٹک سپورٹ، انٹیلیجنس سپورٹ، ایوری تھنگ، اس کے باوجود ایران نے نہ صرف بڑی جرات کا مظاہرہ کیا ہے بلکہ وہ مکمل طور پہ ایک فارمیڈیبل اینیمی کی حیثیت سے، ایک اپنے ملک کا دفاع کرنے کی حیثیت سے وہ سامنے آیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ایران نے جو ٹیکنیک استعمال کی ہے وہ بڑی یونیک قسم کی ہے، پہلے کبھی دنیا میں کسی نے استعمال نہیں کی، کہ ملک کی ایئر فورس ہی نہ ہو، نیوی ہی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود وہ صرف میزائلز اور ڈرونز کی مدد سے ایک اچھے خاصے بڑے ایڈورسری کو گھٹنوں پہ لے آئے۔ تو سب سے پہلے تو اس نے گلف ممالک میں موجود جو امریکی اڈے تھے اور راڈار سسٹم تھے تھرو آؤٹ پورے گلف سے لے کے اسرائیل تک، ان سب کو اس نے اڑا دیا۔ یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک فتح اس کو مل گئی، جو کہ اب یہ سارے اڈے، یہ سارے جو راڈار وغیرہ ہیں یا انٹیلیجنس سسٹم ہے، سگنل جسے کہتے ہیں سگنل انٹیلیجنس،
وہ اب اویلیبل نہیں رہی امریکہ اور اسرائیل کو. اسی طرح اس سے جو ہے وہ عرب ممالک بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں، سامنے آ گئے ہیں کہ ان کا کیا کردار تھا. اچھا جی، یہ ایک ایران نے ایک اہم اچیومنٹ کر لی. دوسرے نمبر پہ آپ یہ دیکھیں کہ ایران کیوں لڑ رہا ہے. کیا ایران نے حملہ کیا؟ نہیں، ایران پہ حملہ کیا گیا. ایران نے کسی پر حملہ نہیں کیا. یہ سب ایک سٹوری بیچی گئی تھی عربوں کو ایک وقت پہلے. وہی امریکہ کا اور برطانیہ کا جو پرانا کالونیل سسٹم ہوا کرتا تھا کہ ہم آپ کو ہتھیار بیچیں گے، ہم آپ کو وسکی بیچیں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے، لہٰذا آپ ہمیں آپ ہمارے یہ شرائط مان لیں. تو وہی حساب تھا کہ امریکہ نے عربوں کو آفر کی کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کی رائل فیملیز کی حفاظت کریں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ویپن لیں ہم سے اور ہم حفاظت کیسے کریں گے؟ آپ کی ایران کے خلاف کریں گے. ٹھیک ہے، اس طرح پیٹرو ڈالر، لیکن آپ نے تیل جو ہے اپنا وہ ڈالر میں بیچنا ہے. تو یہ پیٹرو ڈالر کی بنیاد پڑ گئی، یہاں سے آگے چل پڑا سلسلہ. اچھا جی، اس میں میں آپ کو یہ تھوڑی سی ہسٹری بتانے کی ضرورت اس لیے تھی تاکہ ایک لنک بن جائے. پہلے بھی بات کر چکا ہوں میں یہ پیٹرو ڈالر کے حوالے سے. اچھا جی، ایران اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. ایران پر حملہ کیا گیا ہے، وہ اپنے ملک اپنے گھر کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ کہیں نہیں جا رہے، وہ یہیں پہ بیٹھے ہیں. 5000 سال سے یہاں بیٹھے ہیں، اب بھی بیٹھے رہیں گے. اسلام آنے سے پہلے بھی وہ تھے، اسلام آنے کے بعد بھی وہ ہیں، وہ رہیں گے. اچھا جی، اس کے مقابلے پہ امریکہ کو 20,000 کلومیٹر دور سے آ کے لڑنا پڑ رہا ہے. اسرائیل کو 2,000 کلومیٹر دور سے آ کے لڑنا پڑ رہا ہے. نہ وہ فزیکلی کچھ کر سکتے ہیں، نہ اور کچھ، وہ صرف ہوائی بمباری کر رہے ہیں اور کچھ نہیں. جبکہ ایرانی جو وہ تو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں نا، اپنے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں. لہٰذا یہ ایک ایٹیچیوڈنل ڈفرینس ہے دونوں ایڈورسریز کے درمیان. اب اس میں عرب جو ہیں بالکل وہ اپنے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس ایک اخلاقی جواز نہیں رہا، کیونکہ وہ امریکی اور اسرائیلی مددگار بن گئے ہیں، سہولت کار بن گئے ہیں. لہٰذا وہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی شرمندہ ہی ہیں. خیر، آپ اس میں مختلف ڈپلومیٹک پوائنٹس بھی لا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو ایتھیکلی دیکھیں، اخلاقی طور پہ دیکھیں، تو عرب کمتر سطح پہ ہے. اچھا، اب جب امریکہ اور اسرائیل باہر سے آتے ہیں تو ان کے آنے میں خرچہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، جبکہ ایرانی تو گھر میں بیٹھے ہیں. لہٰذا ایران نے اس جنگ میں اپنے دشمن کے ہر وار کی قیمت اتنی بڑھا دی ہے کہ ان کے لیے اب وہ سسٹین کرنا، اس کو قائم رکھنا، وہ تقریباً ناممکن ہو چکا ہے. آپ اس میں دیکھیے نا کہ ایران جو ہے وہ سستی ترین ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے. $2,000-5,000 کے، یعنی مطلب 5-6 لاکھ روپے کے ڈرونز، سوارم ڈرونز، بے تحاشا ایک ہی دفعہ اڑا دو، 100 ڈرون، 200 ڈرون وہ اڑا رہا ہے. جبکہ اس کو روکنے کے لیے دوسرے کیا کر رہے ہیں، وہ مہنگے ترین جہازوں سے ان کو گرا رہے ہیں، وہ ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں دبئی کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اس نے ایک ڈرون کو ہٹ کیا، وہ ڈرون اس کے منہ پہ پھٹ گیا، وہ ہیلی کاپٹر بھی گیا، بندے بھی گئے. تو وہ ایک 10,000-12,000 کا ڈرون روکنے کے لیے لاکھوں کا جو تھا، وہ ملینز کا جو ہے وہ ہیلی کاپٹر بھی گیا اور انسان بھی گئے بیچ میں. لہٰذا یہ قیمت اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب اس کو کنٹرول کرنا، اس کو مینیج کرنا، یہ ایک عجیب طرح کا عذاب بن گیا ہے امریکہ، اسرائیل، عربوں سب کے لیے. خیر، عرب تو اب ظاہر ہے وہ مار کھا کے ایک قسم کے ابھی فی الحال تو سائڈ پہ ہیں، وہ بیچ میں نہیں پڑ رہے، لیکن جو لیڈ کر رہا ہے اس سارے حملے کو وہ امریکہ اور اسرائیل، بلکہ اسرائیل اور امریکہ ہیں. لہٰذا ان کی کاسٹ اتنی بڑھ چکی ہے. ایران ایک میزائل فائر کرتا ہے، اس کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے 6 انٹرسپٹرز مارے جاتے ہیں. اور اب آپ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ایرانی میزائل جو ہیں وہ ان انٹرسپٹرز کو چکما دے کے نکل رہے ہیں. سو دا تھنگ از کہ ایک ایرانی ہتھیار کو روکنے کے لیے، حملے کو روکنے کے لیے جتنا خرچہ ہو رہا ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے. لہٰذا ایران کے لیے تو لمبی جنگ فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب دوسری طرف آئیے، پروڈکشن کا ایک معاملہ ہے جو کہ ایران جو ہے وہ تو مہینے کے 100، 80، 90، 100 میزائلز، ڈرونز، ہر چیز وہ تیار کر رہا ہے. اب اگر وہ جھوٹ بھی بول رہا ہو یا جیسے کہ سائیکولوجیکلی کہہ لیں کوئی افیکٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہو، آپ اسے آدھی بھی سمجھ لیں پروڈکشن ان کی. چلیں جی، وہ
100 ڈرون نہیں 50 ہی تیار کر رہا ہوگا، اور اگر وہ 100 میزائل نہیں چلیں جی 50-40 ہی تیار کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے، فائن، گریٹ. اس کے مقابلے پہ جو انٹرسیپٹر ہے وہ تو نون پروڈکشن کیپیسٹی ہے نا، ریتھیون کی یا لاکہیڈ کی یا بوئنگ کی، ان کی وہ پروڈکشن کیپیسٹی جو ہے وہ تو سب کو معلوم ہے. یوکرین جنگ میں بھی ہم ان کی دیکھ چکے ہیں کتنی کیپیسٹی تھی. تو وہ کیپیسٹی آتی ہے 6 سے 8 انٹرسیپٹر پر منتھ تیار کرنے کی. گیپ جو ہے وہ 90% کا ہے. مطلب اگر وہ 10 انٹرسیپٹر بناتے ہیں تو وہ 100 ڈرون اور 100 میزائل بنا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ جو فرق ہے یہ بہت زیادہ ہے. لہٰذا آپ دیکھتے جائیں جو ایرانین میزائل ہیں یا ڈرونز ہیں وہ اپنے ٹھکانے پہ پہنچ رہے ہیں. اسرائیل ہو یا عرب ہوں، کہیں پہ بھی وہ اپنے نشانے پہ بڑی آرام سے پہنچ رہے ہیں. انٹرسیپٹر جو ہیں وہ کہیں پہ بھی نہیں نظر آ رہے. اب بلکہ اسرائیل نے ایک قسم کا وہ میڈیا بین جو ہے وہ ختم کر دیا. کہا تو نہیں ہے انہوں نے، لیکن اب وہ ویڈیوز اور یہ ساری چیزیں اب سوشل میڈیا پہ آنی شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ تباہی ہی اتنی ہو گئی ہے. اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس قسم کا لا امپلیمنٹ کرنے کے لیے اب ان کے پاس شاید وسائل نہیں رہے ہیں، تو وہ ویڈیوز باہر آنی شروع ہو گئی ہیں. لہٰذا ایران نے ایک یہ بڑا کام کیا ہے کہ اتنا بڑا گیپ پیدا کر دیا ہے پروڈکشن اور اس انٹرسیپٹر کی پروڈکشن میں کہ وہ سسٹینیبل نہیں رہا امریکہ وغیرہ کے لیے. تو یہ بھی ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے ایران کے ہاتھ میں. دوسری ایک ایسا پوائنٹ جو کہ شاید اتنا obvious نہیں ہے، لیکن وہ پردے کے پیچھے رہ کے بھی بہت اہم ہے، وہ ہے میٹیریلز. انٹرسیپٹرز میں، میزائلز میں خاص قسم کے میٹیریلز لگتے ہیں. کچھ ریئر ارتھ میٹیریلز ہیں، آئٹمز ہیں. ایک ٹنگسٹن نام کی دھات ہے جو کہ ہائی ٹیمپریچرز کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایرانین جو بیلسٹک میزائلز ہیں وہ پہلے 20-25 کلومیٹر ایسے فضا میں خلا میں جاتے ہیں، وہاں سے دوبارہ وہ ری انٹری کرتے ہیں تو ایٹماسفیئر میں ہوا سے وہ ان کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہائی ہو جاتا ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹنگسٹن استعمال ہوتا ہے. ٹنگسٹن ہوا، ریئر ارتھ مٹیریل ہوئے، اور دیگر چیزیں جو کہ اس میزائل اور انٹرسیپٹر بیٹریز میں استعمال ہوتی ہیں، ان پہ چائنا کی مونوپلی ہے. سو چائنا از آن ایرانین سائڈ، رائٹ. اب جب یہ ایسا ہو رہا ہے اور امریکہ کو اپنی پروڈکشن کے لیے اس سپلائی چین پہ اعتبار کرنا پڑ رہا ہے، مٹیریل جو ہیں وہ تھرڈ پارٹی سے لینے پڑ رہے ہیں، اور ایسی تھرڈ پارٹی سے جو کہ امریکہ کے حق میں نہیں ہے، ایران کے حق میں ہے. تو لہٰذا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا پرابلم اور ایران کے لیے بہت بڑا ایج ہے، فائدہ مند پوائنٹ ہے. لہٰذا ایران کے پاس یہ بھی ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے. اچھا، اب آپ نے سپلائی چین میں، یہ تو میں نے آپ کو مٹیریلز کی بات کی نا، اب آپ کو سپلائی چین میں تو دکھاتے ایک اور بات میں بتا رہا ہوں. آبنائے ہرمز تو خیر ہے ہی ہے کنٹرول میں ایران کے. وہاں سے تو آئل ہے، آئل کی پروڈکٹس ہیں جیسے کہ فرٹیلائزرز ہے، سلفر ہے، ہیلیم آپ نے سنا بھی. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہرمز میں سے تو نکلتی ہی جاتی ہیں. دوسری طرف اس عرب پیننسولا کے دوسری طرف، جزیرہ نما عرب کے دوسری طرف دیکھیں تو وہ باب المندب نام کی ایک چوک پوائنٹ ہے، بندرگاہ ہے، نیرو راستہ ہے، جو کہ بحیرہ احمر کو عریبین سی سے اس طرف سے ملاتا ہے. اور وہی جو ہے اگر آپ نارتھ میں چلتے جائیں تو نہر سویز کے ذریعے آگے میڈیٹرینین میں، بحر اوقیانوس میں بھی ملتا ہے. اچھا، یہ جو باب المندب ہے یہ چائنیز پورٹ ہے، چائنا کا اس کے اوپر ہولڈ ہے. اور اس کے اپوزٹ جو ہے وہ حوثیوں کا کنٹرول ہے، یمن کا وہ حصہ جہاں پہ کہ ایرانی سمپیسائزر ایرانی مدد سے جو حوثیوں کا گروپ ہے، مسلح گروپ ہے، وہ ان کا کنٹرول ہے. اور وہ ایران کی مدد کے لیے وہ آل ٹائم ریڈی ہیں. سعودی بھی ان سے لڑتے رہے ہیں، کچھ نہیں بن پایا. امریکہ بھی ان سے 8 سال لڑتا رہا بمباری کر کے، اس کے بعد آخر چھوڑ کے بھاگ گیا. ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ جی بہت سخت لوگ ہیں، ان سے لڑائی نہیں لڑی جا سکتی. یہ ایران نے 2 چوک پوائنٹس پہ دنیا کے اپنا کنٹرول دکھایا ہے.
کہ یس یہ میرا کنٹرول ہے, آپ اس کو نہیں کچھ بھی کر سکتے. یاد رکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ باب المندب جو بندرگاہ ہے, جو افریقن کانٹیننٹ, افریقن بر اعظم کے کونے پہ آ جاتی ہے, اور عرب پیننسولا پہ یہاں جہاں پہ یمنی موجود ہیں, حوثی موجود ہیں, یہ بہت نیرو پیسیج ہے. چائنا ایران کے بیک پہ موجود ہے, لہٰذا یہ ایک ایسا چوک پوائنٹ بنتا ہے جس میں کہ ایک انٹرنیشنل سپر پاور بھی شامل ہے, اور ایران تو خیر ہے ہی ہے. اگر یہ دونوں راستے ایک وقت میں ایک دن کے لیے بند ہو جائیں تو پوری دنیا کی تجارت بند ہو جائے گی. ایبسولوٹ سٹاپ. اکانومی ول کریش ود ان ون ڈے. لہٰذا ایران نے یہ کنٹرول دکھایا ہے. اب ایران کے ہاتھ میں یہ 6-7 پازیٹیو پوائنٹس ہیں جن کی بنیاد پہ وہ ان مذاکرات میں اترے گا. تھوڑا سا غور کیجئے, یہی پوائنٹ امریکہ کی ضرورت بن گئی ہیں کہ مذاکرات کریں. امریکن اور اسرائیلی تو آئے تھے کہ ایک ہفتے کی زیادہ سے زیادہ مار ہے, ہم ایران کو ونزویلا کے صدر کی طرح ایران کو ٹاپل آف کر دیں گے اور وہاں پہ رجیم چینج کر لیں گے, یہ پہلوی جیسا ایک شخص وہاں بٹھا دیں گے اور ہماری کنٹرول ہو جائے گا مکمل, عربوں کے ہاتھ سے بھی نکل جائے گا کنٹرول. یہ اصل پلان تھا, گریٹر اسرائیل کا پلان تھا. جب عربوں کے ہاتھ سے کنٹرول نکل گیا تو ظاہر ہے وہ پہلے ہی امریکی اڈوں کے سراہانے بیٹھے ہوئے تھے, اور اگر امریکہ کا بالفرض ابنائے حرمز پہ بھی کنٹرول ہو جاتا ہے تو وہ اپنا آئل وہاں سے تو بیچ ہی نہیں سکیں گے. ٹیکنالوجی بھی امریکن انویسٹمنٹس اینڈ ایوری تھنگ. تو گریٹر اسرائیل کو پھر کون روکتا؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا. لہٰذا ایران اپنے ان پازیٹیو پوائنٹس اور پوائنٹس کی بنیاد پہ مذاکرات میں آ رہا ہے. یہی پازیٹیو پوائنٹس امریکہ اور اسرائیل اور یورپین کولیشن وغیرہ کے لیے نیگیٹو پوائنٹس بھی ہیں. ان کے پاس ان کا توڑ نہیں ہے. وہ گراؤنڈ ٹروپس لے آئیں, زمینی فوج داخل کرنے کی کوشش کریں, بہت لمبا پروسیس ہے, بلڈی وار ہوگی, لمبا چلے گا, جو کہ ایران کی خواہش ہے, جو کہ ایران کو فائدہ دیتا ہے. اگر آپ سوچتے جائیں کہ یہ جنگ اگر مہینہ اور لمبی ہوتی ہے کس کی کمر ٹوٹے گی؟ ایران تو زخمی ہو ہی رہا ہے, لیکن وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے. جن کی کمر ٹوٹ رہی ہے اکنامکلی, فائنینشلی اور ایگوئسٹکلی, امریکہ کی انا اس وقت سٹیک پہ لگی ہوئی ہے. وہ وہاں اس طرف سے امریکہ کو زیادہ پرابلم پیش آ رہی ہے, اس لیے اس کی خواہش ہے کہ مذاکرات کیے جائیں. یہ تو ایک چیز ہو گئی. ایک چھوٹی سی بات, کیا یہ مذاکرات کا دور کامیاب ہو جائے گا یا مزید ادوار ہوں گے؟ کسی بھی جنگ کے اختتام پر سب سے اہم بات تو یہ ہوتی ہے کہ جنگ تو جیت لی یا ہار گئے یا جو بھی, اب آئندہ کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ آئندہ اس جنگ کے بعد, جیسے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک فائنینشیل سسٹم بنانے کی ضرورت پیش آئی کہ جی ہمیں اب کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ دنیا کا جو مالیاتی نظام ہے وہ کیسے چلے گا. ظاہر ہے جنگ کی اکانومی سے اب نارمل اکانومی میں واپس آنا ہے, عام لوگوں کے لیے بھی کھولنا ہے کام کو. تو ڈالر جو تھا وہ ایک ریزرو کرنسی کے طور پہ سامنے آ گیا, پھر ڈالر کی سونے کی بیکنگ ہو گئی تو وہ اور زیادہ پرومیننٹ ہو گیا. لیکن اس جنگ کے بعد کیا ہوگا؟ اب تک تو ڈالر ہی رول کر رہا تھا, لیکن ڈالر دنیا میں موجود کرنسیز کی سرکولیشن جو پوری دنیا میں ہوتی ہے اس میں پہلے 56% تھا پچھلے سال تک, اور اب اس وقت 33 سے 36% کے درمیان آ گیا. مطلب اتنی کمی آ گئی ہے ڈالر کی سرکولیشن میں, لوگوں کو ضرورت نہیں رہی. وجہ یہ ہے کہ مختلف کرنسیز جو ہیں وہ سٹرانگ ہو رہی ہیں. سب سے اہم جو ہے وہ یوان ہے, اب پھر روبل بھی بیچ میں آ رہا ہے آہستہ آہستہ, اس کے خلاف جو پابندیاں لگی تھی وہ بھی اٹھ رہی ہیں, تو وقت کے ساتھ وہ بھی سامنے آ رہا ہے. اب ایران نے ایک بڑا اہم ایک کنٹرول شو کیا تھا کہ جو جہاز یہاں سے نکلیں گے اگر تو وہ چائنیز یوان میں پیمنٹ کریں تو ان کے لیے راستہ کھلا ہے, ورنہ وہ نہیں جا سکیں گے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے کہ پیٹرو ڈالر کی جو بنیاد تھی وہ ختم کر دی. اس جنگ کے بعد حالات پہلے جیسے نہیں رہیں گے. یوان پہ چینج ہو نہ ہو, پیٹرو ڈالر کمپلیٹلی ختم ہو نہ ہو, یہ ریپلیس نہیں ہوگا, مطلب اس کی جگہ ختم نہیں ہوگی, لیکن یہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ چھوڑتا جائے گا. یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے جو کہ کل کو امریکہ کے لیے بڑا مصیبت کا باعث بن سکتا ہے.
اسی لیے اس کی خواہش ہے کہ وہ مذاکرات میں کسی طرح آ جائے۔ اچھا، ایران کی اہم شرائط، یہ جو مذاکرات کے دور کی میں نے بات کی تھی، اس میں یہ سب سے پہلا اور سب سے اہم پوائنٹ ہے جس کو ایران سمجھ رہا ہے۔ امریکنز جو ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو اس کی ہرٹ ہو رہا ہے، ان کو اس کی ڈالر کو جو ہے وہ مار پڑے گی، پیٹرو ڈالر کو۔ امریکہ کی کوشش ہوگی کہ یہ ایسا نہ ہو، ایران کی کوشش ہوگی کہ ایسا ہو، لہٰذا اس دور کو بہت زیادہ نتیجہ خیز اس پہلی بنیادی بات پہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ممکن ہے اور دور ہوں، اور لازمی سی بات ہے، اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے، پوری دنیا کا مستقبل جو ہے وہ ایک قسم کا ایک سٹیک پہ لگا ہوا ہے، پوری دنیا کی اکانومیز جو ہیں وہ اس وقت سٹیک پہ لگی ہوئی ہیں، ظاہر ہے ایک ہی دور میں یا 2 دنوں میں یا 3 دنوں میں تو کام نہیں ہونے لگے۔ ایران کی جو اہم اور فوری شرائط ہے، نمبر 1 جنگ بندی، مکمل جنگ، کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے بھئی، آپ ایک طرف حملے کریں اور دوسری طرف بیٹھ کے باتیں کریں، ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ حملوں میں کی شدت میں کمی آئے گی اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ایران کے اوپر، اس کا یہ ایک اہم شرط ہے۔ دوسری جانب ہے، ایران یہ چاہتا ہے کہ ہرمز پر اس کا اسٹریٹجک کنٹرول، مطلب اہم ترین کنٹرول جو ہے، بنیادی کنٹرول، وہ مان لیا جائے۔ وہ اس کے لیے وہ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عراقچی صاحب، انہوں نے مثالیں دیں، جیسے کہ نہر سویز پہ مصر جو ہے وہ اپنا کنٹرول ایکسرسائز کرتا ہے، اپنا ملاقہ پہ امریکہ کرتا ہے، جبرالٹر میں یو کے کرتا ہے، سو تھنگز لائک دیٹ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہرمز پہ ہمارا کنٹرول ہوگا، ہمیں اس کا ٹول ٹیکس دیا جانا چاہیے۔ پاناما کینال پہ بھی امریکہ اور پاناما کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے جس میں زیادہ تر اب امریکہ لیتا ہے۔ یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہوگا، یہ ایران کی اہم شرط ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ امریکہ اس کو مانے گا یا نہیں، عرب اس کو مانیں گے یا نہیں کیونکہ ان کا تیل بکتا ہے، یورپین اس کو مانیں گے یا نہیں کیونکہ یورپ میں اسپین، فرانس اور اٹلی، بیلجیم، انہوں نے مذمت کی ہے ایران پر حملوں کی، جبکہ برطانیہ جو ہے وہ ڈبل گیم کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ انڈیسائسو ہے، وہ امریکہ کے ساتھ مل کے اس میں گھسنا بھی چاہتا ہے اور امریکہ سے علیحدہ رہ کے اپنی ایک حیثیت بھی بنانا چاہ رہا ہے، لیکن وہ انڈیسائسو ہے، غیر فیصلہ کن وہ صلاحیت، اپنے فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لہٰذا لیکن پھر بھی اس شرط کو ماننا کتنے لوگوں کے لیے کتنا آسان ہوگا یہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا، لیکن جہاں تک امید ہے یہ شاید نہ ہی مانی جا سکے۔ ہر جانا ایران مانگ رہا ہے اپنے نقصان کا، یہ ایک لیجٹ سی بات ہے۔ ہو سکتا ہے جو ایرانی اثاثے یورپ اور امریکہ میں پہلے سے منجمد ہوئے ہوئے ہیں وہ شاید ریلیز کر دیے جائیں اور کسی طرح ایران کو اس سلسلے میں ریلیف دیا جائے۔ آپ نے سنا ہوگا ٹرمپ نے کہا جی کہ اب ایران جو ہے وہ اپنا تیل بیچ سکتا ہے، تو ایران کا جواب یہ تھا ہم تو پہلے ہی بیچ رہے ہیں، ظاہر ہے ایران کا 90% تیل تو چائنا خرید ہی رہا ہے، پہلے سے ہی خرید رہا ہے، اب بھی خرید رہا ہے، لہٰذا وہ تو پرابلم ہی نہیں ہے ان کو۔ تو ہر جانا جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہوگی جس کے اوپر جو کہ ایک میوچل گراؤنڈ ہو سکتی ہے بات چیت کی۔ انٹرنیشنل گارنٹیز مانگی ہیں ایران نے کہ اس کو یقین دلایا جائے کہ کل کو عرب جو ہیں وہ پھر کوئی اس قسم کی چال نہیں چلیں گے، لالچ میں آ کے ایران کے خلاف وہ جو عرب عجم والی پرانی جہالت والی دشمنی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر نہیں کسی کو اٹھا کے بیچ میں لے آئیں گے، خصوصی طور پہ نان مسلم جیسے کہ یہ امریکہ اور یورپین ہیں جن کا مقصد ہی کالونی بنانا اور غلام بنانا ہے نت نئے طریقوں سے، وہ نہ ہو، ایران پہ حملہ نہ ہو، اسرائیل اپنی اوقات میں رہے، اس کی انٹرنیشنل گارنٹیز، اور انٹرنیشنل گارنٹیز جو ایران کو قابل قبول ہوں گی اس میں روس اور چائنا کا ہونا بہت ضروری ہوگا، کیونکہ یہی وہ ملک ہیں جو کہ امریکہ کے مقابلے پہ اتنی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ امریکہ کو جواب دے سکیں۔ اچھا، اب یہ تو ایک چیز ہو گئی، یہ تو 3 مین شرطیں ہیں نا جو کہ فوری طور پہ ایران چاہتا ہے کہ مانی جائیں۔ ذرا اس سے بعد کی شرطیں جو ہیں اگر ہم ان پہ نظر ڈالیں، جو کہ میرا آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ گلف سے امریکی اور یورپی اڈوں کا انخلا چاہتا ہے۔ فیر بات ہے
کیونکہ عرب جو ہیں وہ کبھی بھی اپنی وہ پرانی عرب عجم والی دشمنی کو نہیں بھولیں گے، اور ان کے نزدیک جو ہے وہ یہ جب تک یہ امریکی اور یورپی اڈے نہیں نکلیں گے ان کے پاس ایک سازش کا موقع موجود رہے گا. سازش عرب نہیں کریں گے، امریکن اور یہ یورپی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ جو وہ کلونیلزم والا ہے. اچھا، ایران یہ چاہے گا کہ گلف کے خطے میں جو بھی اہم فیصلے ہوں، جیسے کہ گلف کنٹریز گلف کوآپریشن کونسل کے ممالک ہیں اس میں ایران کو بھی شامل کیا جائے، اور دیگر جو چیزیں ہیں جیسے کہ آئل کی قیمتیں اوپر نیچے جانا آنا ہے، اوپیک کے مسائل جو وہ بھی ایران کے ہاتھ میں آئیں یا اس میں ایران کو شامل کیا جائے ایز اے ڈیسائسو فگر. تو یہ جو ہے یہ عربوں کو شاید قابل قبول نہ ہو، کیونکہ بنیادی طور پہ عرب جو ہیں وہ اس کو اپنے خلاف ایک تھریٹ سمجھیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب سے عرب آزاد ہوئے ہیں لارنس آف عربیہ کی مہربانی سے، اس وقت سے لے کے اب تک وہ ایران کے خلاف انہوں نے جنگیں بھی کی ہیں اپنے ملک میں، ان کو غیروں کو کالونیلز کو اڈے بھی دیے. لہذا شاید یہ معلوم نہیں کہ وہ شرائط جو ہیں ایران کی وہ مانے یا نہ مانے، چاہے ایران عربوں سے جنگ کرے نہ کرے. یہ بھی ریکارڈ ہے کہ ایران نے عربوں پہ حملہ نہیں کیا، یہ عرب ہی تھے جو کرتے رہے. پہلے صدام حسین کے ذریعے کیا گیا، پھر اب تو ڈائریکٹ حملہ کر دیا. اس دوران میں پراکسیز وار چلتی رہی ہیں جس میں کہ ایران کو اپنے حزب اللہ، حماس اور یہ پاکستان میں یہ جو فقہ جعفریہ وغیرہ اس طرح کی جو پراکسیز تھیں وہ تیار کرنی پڑی، حوثیز تیار کرنے پڑے، کیونکہ عربوں نے طالبان، القاعدہ، مجاہدین یہ تیار کیے تھے. بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے، پہلے میں بیان کر چکا ہوں اپنی ویڈیوز میں. ایران کی ایک لمبی یا بعد کی شرط جو ہے وہ اسرائیل کو اس کے گھٹنوں پہ لانا بھی ہے. عربوں کے نزدیک، پاکستان کے نزدیک فلسطین کے مسئلے کا حل جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہے، 2 اسٹیٹ تھیوری، جس کے مطابق فلسطین ایک آزاد خود مختار ریاست کے طور پہ سامنے آئے، جس کا کہ دارالحکومت مشرقی یروشلم ہو. تب اسرائیل کا وجود اپنی جگہ پہ برقرار رہ سکتا ہے. اب بھی کچھ مسلمان ملکوں کے حوالے سے ایک یہ OIC کی میٹنگ تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کی حفاظت کریں گے جب تک فلسطین کی ریاست قائم نہیں ہو، فلسطین کی ریاست قائم ہو جائے 2 نیشن تھیوری کے مطابق، تو ہم اسرائیل کی حفاظت کریں گے. لیکن اسرائیل اس چیز کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے بغیر تو پھر اسرائیل کا وجود ہی ختم ہو جائے. بنیادی طور پہ اسرائیل تو ہے ہی ایک اللیگل کنٹری نا، وہ کنٹری بھی نہیں ہے بلکہ قبضہ گروپ ہے. یہ 2-3 شرائط جو ہیں یہ ایران کی ممکن ہے کہ بہت زیادہ وہ ریپلز پیدا کر دیں اور یہ شاید قبول نہ کی جا سکیں. لہٰذا ان 4-5 چیزوں کی وجہ سے، 4-5 ایرانی شرائط کی وجہ سے اور ایران کے 6-7 پازیٹیو پوائنٹ جو کہ ایران کی فیور میں جاتے ہیں، ان کی وجہ سے ان مذاکرات کے جو کہ اس ہفتے میں شروع ہونے والے ہیں، ابھی ہوئے نہیں ہیں، شروع ہونے والے ہیں، جس کے لیے پاکستان نے اپنی ریڈینس، اپنی خواہش، اپنی تیاری کا اظہار کیا ہے، ان کی کامیابی کی امید بہت زیادہ ہمیں اس طرح رکھنی چاہیے کہ ان مذاکرات کے بعد ایک نیا دور بھی ہوگا مذاکرات کا. ایک اور چیز بڑی اہم ہے دونوں طرف سے کہ ان مذاکرات کے ہونے تک، جب تک ہوتا ہے، کیونکہ فرائیڈے کو امید ہے کہ ایرانی وفد پہنچے گا، امریکن تو خیر اسلام آباد میں پہنچے بیٹھے ہیں، اس وقت تک ایران اسرائیل کو کتنا نقصان پہنچاتا ہے، جتنا زیادہ نقصان پہنچائے گا اتنا ایران کا کیس مضبوط ہوتا جائے گا. اللہ حافظ.